غریبوں کا لاک ڈاؤن۔ یہ کہانی ہے ایک غریب مزدور آدمی کی جو اپنی پوری فیملی کو لے کر کام کی تلاش میں گاؤں سے شہر آ گیا۔ اس کی پوری فیملی ہر روز محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہی تھی اور جیسے تیسے اس کے دن گزر رہے تھے۔ وہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، جب تک وہ راستوں پر نکل کر کوئی کام دھندا نہ کر لیتے تب تک انہیں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے جیسے تیسے وہ اپنے دن گزار رہے تھے، ان کے دن کٹ رہے تھے۔ تو ایسے ہی ایک دن کیا ہوا، وہ دن رات محنت کر کے فٹ پاتھ پر بنائی گئی اپنی جھوگی میں آ کر سو گئے۔ جیسے ہی اگلی صبح وہ کام پر نکلتے ہیں تو انہیں کیا نظر آتا ہے کہ سڑکیں خالی ہیں، کوئی گاڑی، یہاں تک کہ دور دور تک کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ بیچارہ غریب تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہے کہ تبھی پیچھے سے زور سے ایک ڈنڈا اس پر آ پڑتا ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے دیکھتا ہے تو اسے دکھتا ہے کہ پولیس والا ڈنڈے سے زور زور سے اسے مار رہا ہے۔ وہ پولیس والے کو بار بار بولتا ہے، پلیز صاحب رک جائیے، صاحب رک جائیے، کیوں مار رہے ہیں آپ مجھے؟ پولیس والا بولتا ہے، اوئے پاگل، کدھر گھوم رہا ہے تو؟ چل بھاگ یہاں سے۔ تمہیں پتہ نہیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پورا ملک بند ہے اور تو یہاں گھوم رہا ہے؟ اگر دوبارہ سڑک پر نظر آیا نا تو بہت ماروں گا۔ وہ پولیس والے سے گھبرا کر پوچھتا ہے، لیکن صاحب لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں بند ہے؟ پولیس والا کہتا ہے، اوئے پاگل، تو کس دنیا میں رہتا ہے؟ تجھے نہیں پتہ کہ یہاں کرونا نام کا وائرس پھیل چکا ہے؟ اگر گھر سے باہر نکلے گا تو اس بیماری کا شکار ہو جائے گا اور مر جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں پاگل لوگ۔ ایسا بول کر اور ایک ڈنڈا پیچھے سے لگاتا ہے۔ وہ بیچارہ گھبرا کر دوڑے دوڑے اپنے بیوی بچوں کے پاس آتا ہے۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ کوئی وائرس پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے پورا ملک بند ہے اور سڑکوں پر نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بچے بولتے ہیں، لیکن بابا اگر ہم باہر جا کر کچھ بیچیں گے نہیں تو ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا؟ تو وہ بیچارہ بولتا ہے کہ سڑک پر بیچنے کے لیے کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا بیٹا، باہر تو بھیک دینے کے لیے بھی کوئی آدمی نہیں ہے۔ پھر اس کی بیوی بولتی ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم تو بھوک سے مر جائیں گے نا۔ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ 2 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس کے گھر والے بھوک سے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے بچے بھوک کے مارے رو رہے ہوتے ہیں۔ اس بیچارے سے اپنے گھر والوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی اور وہ اٹھ کر باہر نکل پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حکومت غریبوں کے لیے راشن دے رہی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ راشن صرف انہیں ہی مل رہا ہے جن کے پاس راشن کارڈ ہے۔ اب اس بیچارے کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، تو اسے کیا پتہ راشن کارڈ کا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا راشن کارڈ۔ پھر وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ سرکاری اسکول میں غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہ جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں لوگ بڑی لائن میں ڈبے تھیلے لیے کھڑے ہیں اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بھی کڑی دھوپ میں پیچھے جا کر لائن میں لگ جاتا ہے۔ اس کو انتظار کرتے کرتے 5 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس کا نمبر آتا ہے تو کھانا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی لائن اتنی بڑی تھی۔ اس بیچارے کا دل بیٹھ جاتا ہے اور مایوس ہو کر واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس لوٹ آتا ہے۔ سڑک سے جاتے جاتے پھر پولیس اسے پکڑ لیتی ہے۔ اوئے پاگل، تو پھر یہاں گھوم رہا ہے؟ تجھے پہلے بھی بولا تھا کہ باہر نہیں نکلنا، تو اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ روتے روتے پولیس سے بولتا ہے، ارے صاحب آپ ایک کام کر دیجئے، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ہی ڈالیے،
میرے بیوی بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو کھانے کے لیے کچھ لا دوں۔ ارے صاحب، اس وائرس سے شاید ہم مرے نہ مریں، لیکن اس بھوک سے ہم مر جائیں گے۔ میں اپنے بیوی بچوں کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیجئے۔ یہ دیکھ کر پولیس والے کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ وہ اپنے پاس پڑا ہوا پانی نکالتا ہے اور اسے پلاتا ہے، اور اس کے پاس جو بھی کچھ کھانے کو ہوتا ہے اسے دیتا ہے اور کچھ پیسے دیتا ہے اور اس کو اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے کو بولتا ہے۔ دوستو، ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر تک بھی نہیں ہے۔ انہیں ہر روز جا کر فٹ پاتھ پر رہنا پڑتا ہوگا۔ انہیں روز کھانے کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑتا ہوگا۔ انہیں بڑی مشقت کے بعد ایک وقت کا بھی کھانا ملتا ہوگا۔ ہمارا ملک اتنا ترقی کر کر کے کہاں پہنچ گیا ہے کہ آج ہم اپنے ملک کے غریب لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے پا رہے۔ ویسے ہی ان کی زندگی میں اتنی مصیبتیں ہیں، اور اب یہ لاک ڈاؤن، یہ وائرس، اب اس سب میں وہ بیچارے کہاں جائیں، کیا کریں، کیسے کمائیں، کیسے کھائیں؟ ان کے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ 2 دن کا کھانا گھر میں لا کے رکھ سکیں۔ اب کھانا تو چھوڑو، ان کے پاس تو رہنے کے لیے گھر تک بھی نہیں ہے۔ دوستو، لاک ڈاؤن سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ جہاں ہم سبھی لوگ اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور روزمرہ کی ضروریات کا سامان بھر بھر کے اپنے گھروں میں لا کے رکھ رہے ہیں، اسی وقت کچھ غریب لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشقت کے بعد مل رہا ہوگا۔ پتہ نہیں ان کی نصیب میں ایک وقت کا کھانا بھی ہوتا ہوگا یا نہیں۔ روز کما کر کھانے والے لوگ، ان کے بیوی بچے، ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے کھائیں گے، کیسے کمائیں گے؟ نہیں پتہ، کیونکہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ تو انہیں کوئی کام مل رہا ہے، نہ تو وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، اور ان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کھانے کے لیے لا کے رکھ بھی لیں۔ ایون کہ کچھ لوگوں کو لاک ڈاؤن کا مطلب تک نہیں پتہ ہوگا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا، وہ ہماری سوچ سے بھی بہت پرے ہے۔ اس بیماری سے بھی خطرناک جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں وہ بھوک ہے۔ دوستو، وہ اس وائرس سے مرے یا نہ مرے، لیکن جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں نا، وہ بھوک سے ضرور مر جائیں گے۔ یہ جو دن ان کی نصیب میں آئے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کیسے ان حالات میں گزارا کر رہے ہوں گے۔ دوستو، ان حالات میں صرف ایک ہی چیز ہے جو انہیں بچا سکتی ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ دوستو، اگر آپ کے دل کو یہ غریبوں کی سچی کہانی چھو گئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔